اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے اگر کسی وقت انسان کو مجبوری بن جاتی ہے کسی چیز کی بھی، خصوصاً آج کا ٹاپک ہے پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ارجنٹ ضرورت پڑ جائے، آپ کسی ایسے مقام پر پھنس گئے ہیں کہ اب اگر پیسہ نہ ہو تو کام نہیں چلے گا، تو اس وقت انسان پھر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کرتا ہے، جدھر جدھر اس کا تعلق اور واسطہ ہوتا ہے وہاں وہ رابطہ کرتا ہے کہ شاید مجھے پیسے مل جائیں تاکہ میں اس مشکل سے نکل سکوں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ بہت اہم وظیفہ ہے۔ جو انسان کسی وقت رات کے کسی حصے کو یا دن کو کسی حصے میں انسان کسی مشکل میں آ جاتا ہے، پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اس وقت گھر والے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پڑوسی بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو سارے جہاں اس کے تعلق واسطہ ہوتا ہے وہاں پر وہ رابطہ کرتا ہے، اس کا کام نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، پھر آپ نے اس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے پورے جہان کو بنایا ہے، جس نے آپ کے رشتہ دار بنائے، آپ کے ہمسائے بنائے ہیں، آپ کے دوست بنائے ہیں، جس نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، اور اس کے علاوہ 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے۔ پھر آپ نے اس سے رابطہ کرنا ہے جس نے تجھ کو بنایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سالہ زندگی کے اندر بس ایک ہی سبق پڑھایا ہے کہ اے لوگو، جب بھی آپ پر مشکل آ جائے، جتنی مشکل آ جائے، اپنے اللہ کو پکارو۔ اللہ رب العزت وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو آپ کے لیے موضوع ہوگا، وہ حل نکال دے گی۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک عملی شکل پہنائی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، میں جتنی بھی عبادت کرتا ہوں، میں جو بھی قربانی دیتا ہوں، وہ تیسرے مقام پر فرماتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک ایک سانس، خواہ وہ رات کا ہو یا دن کا ہو یا مشکل کا ہو یا سکون کا ہو، جس حالت میں بھی میرا سانس کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ ہر لحظہ، ہر لمحہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں یاد کرتا، کیونکہ میرے نبی نے یہ سبق دیا ہے، جب بھی آپ پر مشکل آئے اپنے اللہ کے پاس چلے آؤ، اللہ کی طرف یاد کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے مانگ لو۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے، انسان کے سر اٹھانے کی دیر ہے، اللہ رب العزت اسی وقت اس کی منظوری دے دیتے ہیں۔ اور میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، اگر میرے پر موت بھی آ جائے یہ بھی میرے اللہ کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ میرے نبی کا درس ہے، جب بھی مشکل آتی تھی، جو حالت ہوتی تھی، آپ اللہ کے در کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے، اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، تو میرے بھائیوں اور دوستو، میرا اللہ وہ ہے، خدا کی قسم آپ کے پکارنے کی دیر ہے، آپ کے صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ اگر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، اپنے دل کے اندر اللہ کی طرف سوچ پیدا کرنا، صرف وہ دیر ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے فیصلے آپ کے دل کے مطابق کرنا شروع کر دیں گے، لیکن اللہ وہ فیصلے کرتا ہے جب اللہ کو آپ اللہ مانتے ہیں، جب آپ اللہ کو یہ مانتے ہیں کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرے خاندان کو پیدا کیا، میرے رشتہ داروں کو پیدا کیا، میری پوری کائنات کو بنایا، اس جہاں کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا۔ جب انسان کو مکمل توکل الی اللہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، پھر یہ ہاتھ آپ کا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ پھر قدم آپ کے نہیں، میرے قدم ہیں، پھر ہر قدم پہ میری برکت چلی جاتی ہے، ہر قدم آپ کا ہاتھ ہلے گا، کام میں کر دوں گا۔ ایسے ایک مثال بھی ہے، جنگ بدر کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو مسلمان تھوڑے تھے، کافر ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تو صحابہ اکرام تھے، جب جنگ شروع ہوئی، میں اختصار سے بتاتا ہوں، تو وہ جب اپنی تلوار کو اوپر کرتے تھے، گردن پہلے ہی اتر جاتی تھی۔ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے مدد بھیج دیتے ہیں، اور وہ آپس میں پھر باتیں کرتے، اور بھائی اللہ کی فوج آ گئی ہے، اللہ کی فوج، اب ہماری تلوار گردن پر لگتی نہیں تو کافروں کے سر پہلے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آپس میں باتیں کر رہا، یہ ہے اللہ کی طاقت غیب سے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت بنے، اللہ کو وکیل بنا لو،
اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، آپ نے پہلے اللہ کا ذاتی نام لینا ہے، یا اللہ، دوسرے نمبر پر یا معز، اور تیسرے نمبر پر یا رحیم۔ یہ بھی صفاتی ہے۔ یہ درمیانی والا جو لفظ ہے، اگر اس کے اوپر بحث کرنی شروع کر دیں تو نہ ختم ہونے والا ٹائم ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کی عزت خدا کی قسم اس دنیا کے اندر تب ہی ہو سکتی ہے جب میرا اللہ چاہتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، تب آپ کی اس دنیا میں عزت ہوگی۔ تو اس لیے آج کا وظیفہ میں بڑا اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا معز، یا رحیم۔ یہ آپ نے اللہ کے 3 نام ہیں، اور درمیان والا، اس کو عزت کے ساتھ درمیان میں رکھا۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور جب آپ پر کوئی مصیبت بنے، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد ایک تسبیح کر کے سر پر ہاتھ رکھ کر گردن کو جھکا کر یہ وظیفہ کریں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیں، اللہ سے مانگیں، آپ کا دستی کام ہو جائے گا۔ اس کی بڑی مثالیں اور بڑا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی کمی پیشیاں معاف فرما۔ یا رب العالمین، جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو گھر کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو کام کی وجہ سے پریشان ہیں ان کا اچھا کام لگا دے۔ یا اللہ، جو سود میں پھنسے ہوئے ہیں، جو قرضے میں دبے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو جھگڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کروا دے، جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا بندوبست فرما۔ یا رب العالمین، جو کچھ سنایا اور سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور ہماری دعا قبول اور منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔